چلیے بھائی اگلا سوال ہے کہ دعائے عاشورہ جو کہ 10 محرم عاشورہ کے دن مساجد میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم بیان کریں، اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو پڑھ لے اسے اگلے محرم تک موت نہیں آتی۔ بالکل جھوٹ ہے جی، کوئی اصل نہیں ہے اس کی، بالکل فراڈ ہے، اس طرح کی کوئی دعائیں نہیں سکھائی گئی ہیں دنیا میں، کوئی ایسی دوا نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو موت کو ٹال سکے۔ یہ جتنے وظائف ہیں نا ناگہانی آفت کو ٹالنے والے بھی، وہ بھی ادر دین موت ہے، تو بالکل ویسے یہ جعلی بات ہے، یہ تو اسلام کے اس اسلوب میں ہی نہیں بیٹھتی ہے۔ تو یہ عاشورہ کی دعائیں، شب برات کی دعائیں، یہ خود علماء نے بنائی ہیں، ایون طواف کعبہ کی بنا لی ہیں لوگوں نے جعلی دعائیں۔ طواف کعبہ کی صرف ایک دعا ثابت ہے سنن نبی داؤد میں کہ نبی الاسلام رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران وہ جو مستجاب دیوار کے سامنے سے جب گزرتے تھے تو پڑھتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس۔ لیکن آپ حاجیوں کی ذرا وہ کتابیں اٹھائیں، اس میں کتنی کتنی لمبی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اور بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ دعائیں ہم کیسے یاد کریں گے، دعائیں ثابت ہی کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے عرفات میں ایک ہی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دیٹس آل۔ اتنی لمبی لمبی دعائیں مولویوں نے لکھی ہوئی ہیں دعائیں، جی چھوڑ دیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، میں پہلے بریلوی تھا لیکن اب الحمدللہ آپ کی دعوت حق کے ساتھ جڑ چکا ہوں۔ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ شیعہ حضرات کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بددعا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، شیعہ حضرات کو سیدہ زینب کی بددعا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلاۃ بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بددعا تو ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے جنہوں نے اپنا درود ہی جو ہے وہ آدھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بآل ہی اس میں سے نکال دیا۔ میں بھی شروع میں آپ کو پتہ ہے آدھا درود پڑھتا تھا کئی سال پہلے، تو بددعائیں تو ان کو لگی ہیں جن کا درود یاد ہے۔ تو ویسے ہی دونوں باتیں ہی غلط ہیں، میں ویسے اس کو الزامی جواب کے تو کوئی بھی یزید نے کالے کپڑے پہن لیے تھے تو کالے کپڑے پہننا جو ہے یزید کی سنت ہے، بھئی کالے کپڑے نبی الاسلام کی سنت ہے، آپ کا محبوب ترین لباس ہے کالا۔ صحیح مسلم میں آپ کے پاس کسروانی تیالسی کالا جبہ تھا جو آپ پہنتے تھے، صحیح مسلم میں آپ کی پگڑی کالی ہوا کرتی تھی فتح مکہ کے دن بھی اور جمعے کے خطبوں میں بھی، صحیح مسلم میں یہ آپ کی چادر بھی کالی تھی، کالی کملی جسے کہتے ہیں، یہ لوگ نعتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے، جس کے نیچے مولا حسن حسین، مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو حضور نے لے کے وہ آیت پڑھی تھی، اور اس حدیث کی راوی مسلم شریف میں اما عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ چادر بھی یعنی نبی الاسلام کی کالی، اور کالے جھنڈے تو مسند احمد میں حدیث موجود ہے، حاکم میں بھی اور مشکات میں بھی، کہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس میں امام مہدی ہوں گے، استقبال کرنا۔ تو لیکن یہاں پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جہنمیوں کا لباس ہے، اور اس طرح بس اس طرح کی نشانیاں بنائی ہوئی، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو بس رونا پٹ نہیں کر سکتے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ 9-10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تب یزید کی ماں نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، اس منت کی خوشی میں کہ اللہ تجھے کامیاب کرے۔ بالکل جھوٹ ہے، خدا کے لیے یار اللہ سے ڈر جاؤ۔ 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ نبی الاسلام نے مشروع فرمایا ہے، 10 محرم عاشورہ کا دن۔ ویسے تو آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی جو پلان ہے اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر، اس میں عاشورہ کا دن سیدنا حسین کی شہادت سے پہلے بھی انسانی تاریخ میں ایک اہم ترین دن تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس دن جو ہے فرعونی غرق ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسرائیلی روایتوں میں چلے جائیں تو آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، اسی طریقے سے قوم ہود کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، اہل ایمان کو نجات ملنا، اور کتنے واقعات وہ ترتیب سے ذکر کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئے۔ اور اس امت کے لیے بھی اس حوالے سے یہ دن اہم ہے کہ اس دن جو ہے وہ حسین ابن علی نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ قرآن و سنت کی حکومت الگ چیز ہے، مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے، ورنہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہ ہوتی تاریخ میں بتانے کے لیے۔ آج جب ہمیں لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ رومنز اور پرشین اگر ظالم تھے تو بنو امیہ، بنو عباس اور بعد میں سلطنت عثمانیہ نے بھی تو اپنی ایکسپینشن کے لیے کیا کچھ ظلم کیا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اب میں خود مغل خاندان سے ہوں، ہم منگولوں کی اولاد، ٹھیک ہے، عثمانیہ منگولوں کی تھی، لیکن کیا ہم فخریہ یہ کہیں گے کہ وہ اسلامی حکومتیں تھیں؟ ناٹ ایٹ آل، مسلمانوں کی حکومتیں ضرور تھی، اسلامی حکومتیں نہیں تھی۔ اسلامی حکومت تو ختم ہوگی خلیفہ راشد مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر۔ وہ 6 مہینے بھی آپ ٹرانزیشن پیریڈ دیکھیں، اور صلح حسن کی لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے بندو واقعہ کربلا کے بعد تو صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے، صلح کہاں رہ گئی؟ جب آپ نے جس شخص نے صلح کی تھی اس کی صلح پامال کی،
اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بنا دیا بجائے امت کو شورا کے حوالے کرنے کے، اور وہ بیٹا ایسا کہ اس کے دور میں حسین ابن علی شہید ہوئے. تو اب مجھے بتائیں حضرت حسن اگر کربلا کے بعد زندہ ہو جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ میری صلح قائم ہے؟ صلح تو ختم ہو چکی میرے بھائی. کربلا جو ہے وہ ناسخ ہے صلح حسن کی. یہ میرا گولڈن کوڈ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے جملہ نہیں بولا. یہ اللہ نے شرح صدر کیا اللہ کے فضل سے اس فیلڈ کے اندر. یہ کشف الہام نہیں ہوا، مجھے کوئی غیبی خبر نہیں ملی، لیکن میں نے کریٹیکلی جو چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ بھائی صلح حسن تو منسوخ ہو گئی. ویسے تو پہلے ہی منسوخ ہو چکی تھی جب شرائط پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن کربلا کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ صلح حسن کا کوئی حوالہ دے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں مشہور کرتے ہیں. باقی کچھ شیعہ نے بھی اعتراض کیا 10 محرم کے روزے پہ، اس کے لیے میں نے تفصیلی 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے.